شہر مکہ میں موجود رہے.
جملہ بدل کر کروں، جب تک ابو طالب زندہ رہے مکہ رہنے کے قابل رہا، اور ادھر ابو طالب کی آنکھ بڑھ گئی تو تم وہ ہجرت کر جاؤ تو اسے ایک رات کے ساتھ رسول 13 رات مکے میں پیغام نبوت پہنچاتا رہا، اس اکیلی ایک رات کے سبب رسول نے مسلسل 13 سال تک مکے میں نبوت کے پیغام کو عام کیا، تو اگر اس بات کو تاریخ اسلام سے نکال لیا جائے تاریخ اسلام سے نکالا جائے تو 13 سال کی مدت کو بہت قریب ہے، رسول ایک دن بھی اپنے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ رسول ہجرت کر جاؤ، تو تینوں واقع ایک ہی سال میں ہوئے، تو اگر ہجرت کی تقریبات منائی جا رہی ہے تو پھر وفات ابو طالب و خدیجہ کے دن میں منائے جائے۔ دیکھیے، میں نے کسی اخبار میں کسی مقام پر یہ پڑھا کہ یہ نیا سال اور اس کا یہ آغاز عالم اسلام کے لیے بڑا تاریخی ہے اور یہ بڑا خوشی کا موقع ہے۔ میں کسی مقام کے اخبار میں پڑھا کہ کسی ذمہ دار شخصیت نے کہا کہ یہ موقع بڑی خوشی کا موقع ہے کہ 14ویں صدی کا اختتام ہو رہا ہے، 15ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے، تو 2 سال بڑے خوشی کے ساتھ ہیں۔ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال خدیجہ کا انتقال ہوا، اسی سال رسول نے ہجرت فرمائی۔ آپ یقین کریں کہ ساری تاریخیں متفق ہے، ساری تاریخیں کہ جس سن میں ابو طالب و خدیجہ کا انتقال ہوا اس سن کو رسول نے عام الحزن ڈکلیئر کیا۔ رسول نے اس سن کا نام رکھا عام الحزن یا عام العلن، عام الحزن غم کا ساتھ، عام العلن غم منانے کا ساتھ۔ ابو طالب مرے پورے سال غم منایا، خدیجہ مری پورے سال غم منایا، اور اسی سال ہجرت فرمائی، تو آغاز ہجرت خوشی سے یا غم سے؟ ابو طالب کا انتقال ہوا، سال کا نام ہوا عام الحزن غم کا سال۔ خدیجہ کا انتقال ہوا، اس سال کا نام ہوا عام الحزن۔ ایک ہی سال میں یہ دونوں واقع ہوئے، غم کا سال اور اسی سال پیغمبر اسلام نے ہجرت اختیار فرمائی۔ کس سال ہجرت اختیار کی؟ عام الحزن۔ اس سال رسول نے مسلسل غم منایا، یعنی 1 مہینہ غم نہیں منایا، 10 دن غم نہیں منایا، 2 مہینے غم نے نہیں منائے، عام لوگ پورا سال غم کا۔ تو ہم پر تو 10 دنوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، کوئی رسول کے 1 سال سے اعتراض کرنے والا نہیں رہا۔ رسول کے 1 سال سے اعتراض کرنے والا نہ ملا کہ رسول اسلام نے کیوں غم بنایا، کیوں گریا فرماتے رہے، کیوں یہ کہا کہ ابو طالب و خدیجہ کے غم کی یادگار بناؤ اور اسی دن میں ہجرت ہوئی۔ اس مقام سے آگے جا رہا ہے۔ ہم نے شاستری رسول نے ہجری تقریبات کا آغاز کیا، ہم عالم اسلام سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، ہماری الگ کتاب نہیں ہے، ہمارا رسول الگ نہیں ہے، ہم الگ علیحدہ خدا کو نہیں مانتے،
لیکن اب یہ طے کرنا ہے کہ تقریب کس طریقے سے منائی جائے، یزید کی طرح خوش ہو کے منائی جائے یا حسین کی محنت ہو کے منائی جائے۔ اسی کا سکتا ہے کہ ہمارا اس مقام پر آج قیادت سنگھ کا پرچم بلند کیے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کر رہے ہیں، اور نظام محترم لوگوں نے کہا کہ میرا تاریخی موقع ہے، دوستی کا موقع ہے، لوگوں نے کہا کہ اب ہم تفہیمی تقریبات کا آغاز کریں گے تو اسلام کے لیے ایک شعار دیں گے، اور پہلا شعار یہ ہوگا کہ جب مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم، اور دوسرے مسلمان کے واجب ہوگا کہ وہ کہے وعلیکم السلام۔ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، یہی تو سوال ہے کہ محرم کا چاند مقرر ہوا اور ہم نے اس کے بیٹھ سے کہنا شروع کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ظاہر ہے آدم و عالم میں کل 2 واقعات ایسے ہیں جو اپنی مثالات ہیں۔ حضرت عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو۔ آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ ابراہیم خانہ کعبہ کے پہلے معمار نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، نیو نہیں ڈال رہے تھے، بنیاد نہیں ڈال رہے تھے، بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ ابراہیم کو اسماعیل کا کام فقط اتنا تھا کہ دیواروں کو بلند کر دے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی خانہ کعبہ اور تعمیر کعبہ مکمل ہوئی تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ ابراہیم تم نے اور تمہارے بیٹے نے دونوں نے مل کر اس خانہ کعبہ کو مکمل کیا ہے، تو ابراہیم ایسا کرو کہ ساری انسانیت کو پکارو کہ لوگ حج کے لیے آئے۔ عہد ابراہیم کی انسانیت کیا تھی؟ پورے گروہ پر، پورے قیاس پر چند لاکھ انسان ہوا، ساری انسانیت کو پکارو۔ ابراہیم نے ساری انسانیت کو آواز دی، یا ایھا الناس ہلموا الی الحج، ارے انسانوں حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم نے ساری انسانیت پر اپنے پیغام کو نافذ کیا کہ ہلموا الی الحج، میں سارے انسانوں آؤ حج کے لیے۔ اب اس مقام سے میں آپ کے سامنے متفق بیان بڑی صحیح جملہ کر دوں کہ جب ابراہیم نے آواز دی ہلموا الی الحج، میں انسانوں حج کے لیے آؤ، تو مفسرین و محدثین لکھتے کہ جتنے بھی انسان تھے انہوں نے بے اختیار کہا لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا خلیل اللہ، اے نبی خدا، اے خلیل خدا، ہم آپ کی آواز کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ جنہوں نے اس وقت لبیک کہی وہ حج سے واپس ہوئے، انہوں نے حج کیا، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہی ان کی قسمت میں حج نہ رہا۔ یہ محدثین و مفسرین کا مطالبہ ہے، اور نہیں بلکہ ان بزرگوں نے لکھا
ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آؤ تو وہ روح ہے جو مردوں کے اطلاف میں تھی اور وہ بچے جو ماؤں کے آرام میں پڑ رہے تھے، یہ آواز ان بچوں نے بھی سنی، ان لوگوں نے بھی سنی۔ ابراہیم کی آواز عالم ارواح میں بھی سنی گئی، ابراہیم کی آواز ماؤں کے آرام میں بھی سنی گئی، اور مفسر نے اپنا نوٹ لکھا کہ جس روح نے اور جس زمین میں اس وقت لبیک کری تو دنیا میں آنے کے بعد حج سے موقع شروع ہوتا ہے، اور جس نے بڑا انکار کیا تو اس دنیا میں بھی حج نہیں کر پاتا۔ تو ابراہیم نے آواز دی، ابراہیم نے آواز دی، حج کے لیے آؤ، اور اس آواز کا اثر اتنا شدید ہے کہ آج تک جنہوں نے لبیک کری تھی وہ لبیک کہتے ہوئے خانے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنا شدید اثر، اتنی شدت ہے سوائے ابراہیم نے کہ جنہیں پکارا اور جنہوں نے لبیک کری وہ آج بھی ابراہیم کی آواز پر خانے کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ یہ کمال ہے آواز ابراہیمی کا۔ تو اب اگر کوئی فخر ابراہیم آ جائے جیسے گفتگو خانے کعبہ چلا چکی ہے، خانے کعبہ تک گفتگو آ چکی ہے، کل شب میں محفل شاہ خراسان میں اسی تازہ ترین موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے چند کلمات کہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست کچھ بدلے ہوئے کلمات آج بھی سنتے جائیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ خانے کعبہ کی توہین کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ خانے کعبہ وہ گھر ہے جس کے پتھر جبریل آسمان سے آئے، خانے کعبہ وہ گھر ہے جس کے دوسرے میں بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ خانے کعبہ وہ گھر ہے جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس عمارت کے سارے پتھر اپنے سبینے میں رکھ لیے، اور جب اس کی رکی تو پھر اپنے نو تعمیر کیا۔ خانے کعبہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تیار کیا۔ خانے کعبہ وہ گھر ہے جس کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہے عالمین کے آخری نبی اب خانے کعبہ کی طرف سجدہ کرو۔ خانے کعبہ ہمارا مسجد ہے، سمجھیے گا، ہم خانے کعبہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں۔ تو خانے کعبہ فضیلت میں آدم سے کم نہیں ہے، خانے کعبہ فضیلت میں حضرت آدم سے کم نہیں ہے۔ آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں نے اور کعبے کو سجدہ کروایا آدم النبی نے۔ کسی منزل پر گوارا نہیں کریں گے، اور نہ خانے کعبہ کے احترام کو، خانے کعبہ کے تقدس کو، خانے کعبہ کی حیثیت کو ہماری دنیا کا طے کرے تو ہم ایک ممبر سے اور ایک اجتماع سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، ساری چیزیں خانے کعبہ کی حرمت پر قربان کر دیں گے۔ خانے کعبہ اللہ کا گھر ہے، خانے کعبہ بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ کی اہمیت میں اہمیت بیت اللہ کی ہے کہ بیت اللہ کی عزت اگر اس دیش میں لگ جائے تو مسلمان کی عزت بیکار ہے، مسلمان کی جان بیکار ہے، مسلمان کی آبرو بیکار ہے، مسلمان کی اولاد بیکار ہے، مسلمان کی دنیاوی زندگی بیکار ہے۔ اگر عزت اس دیش پہ لگی ہوئی ہو بیت اللہ کی، تو اگر بیت اللہ
اللہ کی توحید ہو تو مسلمان کی زندگی دے گا، اور اگر ید اللہ کی توحید ہو جائے نہیں، ہم نے دونوں اصول سامنے پیش کیے کہ ہمیں کعبے کی عزت بھی مطلوب ہے اور ہمیں مولود کعبہ کی عزت مطلوب ہے. میں نے کل حق کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حد تک ان جملوں کو گزارنے میں کوئی سوال نہیں. میں اپنی تقریر سے اپنے جملے مستعار دے رہا ہوں. کھانے کھانا کی عزت ہماری عزت ہے. تاریخ اسلام کے پڑھنے والے اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وفاد رسول یزید نے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو ختم کیا 7 سال کے بعد، 7 ہجری کے بعد سے، لیکن ختم کیا. کچھ دنوں کے بعد مسجد رسول میں رونے والوں نے خواتین مدینہ کی احترامی کی گئی، شہر رسول کا احترام پامال کر دیا گیا. پہلے سفر ہوتا ہے، پھر توحید مسجد رسول، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ حکم آیا کہ من جانب سے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دو، اور اس حملے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی مغربی جانب کی دیوار منہدم ہو گئی، اس کے خلاف میں آ گئے. تو پہلے حملہ ہوا حسین پر، پھر حملہ ہوا نبی پر، پھر حملہ ہوا اللہ پر. کربلا میں حسین کی حملہ، کربلا میں حسین کی حملہ، مدینے میں نبوت کا حملہ، خانہ کعبہ کے قریب توحید کا حملہ. تو پہلے حملہ ہوا امامت پر، پھر حملہ ہوا نبوت پر، پھر حملہ ہوا توحید پر. تو آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ اسٹیجن ہے، یہ اسٹیجن ہے. توحید بچانا ہے، نبوت کو مانو، نبوت کو بچانا ہے، امامت کو مانو. امامت سے سزائی نبوت سے سزا جائے گی، نبوت سے سزائی توحید سے سزا جائے گی. تاریخی واقعہ تو سامنے آ گیا. پہلے اپنے امام، پھر توحید رسول، پھر توحید. جب 3 مراحل آپ کے سامنے آ گئے تو جب عمل کی منزل میں 3 مراحل، پہلے امامت، پھر نبوت، پھر توحید. بچانا ہے توحید کو تو نبوت لاؤ، بچانا ہے نبوت کو تو امامت لاؤ. تو جب 3 مرحلے عقیدے میں تو اس عقیدے کے اظہار میں بھی 3 مرحلے ہوں گے یا نہیں؟ اس عقیدے کے اظہار میں 3 مراحل ہوں گے یا نہیں؟ اسی لیے توحید کو بچانے کے لیے، توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. توحید کو بچانے کے لیے کہا محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کو بچانے کے لیے کہا علی ولی اللہ. اور آج میں نے اس سلسلے میں شروع کا آغاز کیا ہے. اور آپ کے حکم سماج کا اور آپ کی توجہات سے نہیں آؤں گا تو میں آپ کے سامنے کرنٹ ایشوز پر معصومین کے قول پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو باتیں کی جا رہی ہے کہ وہ آنے والا کبھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی نسلیت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بار بار جو کنفیوز کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ان خبروں سے کچھ لوگ کنفیوز ہو بھی گئے ہو. پوری خبر یہی تھی کہ تمہیں شاریت رکھتی ہے. پوری خبر یہ تھی کہ پیدا کرنے والے نے خانہ کعبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا.
وہ کہے میں خبر تبدیل ہو گئی کہ نہیں، اس نے اپنے مہندی ہونے کا دعویٰ کیا. شام کے وقت پھر خبر تبدیل ہوئی کہ نہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں. تو وہ تو نہیں تھا، وہ کہے میں مہندی ہو گیا، شام کو عیسیٰ ہو گیا. تو ابھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن آ گیا ہو، لیکن کو کرو قیامت تک مہندی کو، عیسیٰ کو اور نبی کو معصوم مانتا رہے گا. جو قیامت تک ان شخصیتوں کو معصوم مانتا رہے گا، اس کے عقیدے میں ایسے دعویٰ کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب ان دعویٰ کرنے والوں کی گنجائش نہ ہوئی. جب بہت سے دعویٰ کرنے والوں کی گنجائش نہ ہوئی تو یہ چھوٹا سا دعویٰ کرنے والا اس کی گنجائش کیا ہوئی؟ ہم نے خانے کعبہ بنایا، ہم نے اس کی دیواریں اٹھائی، ہم نے اسے محفوظ کیا. اور حج کرنے کے لیے آؤ، حج کرنے کے لیے آؤ. لطفوں نے افراد نے سنا، زمین نے، بچوں نے، ارحام نے سنا، اور کائنات کی روحوں نے، عالم بالا نے سنا. ابراہیم کی آواز کی یہ قوت تھی، یہ سب نے سنا. اور وہیں یہ بات طے ہو گئی کہ جس نے سن لیا اور سن کر لبیک کہہ دیا، لبیک یا غنی اللہ کے قریب لبیک، میں آ رہا ہوں، آپ کے حکم کی اطاعت کروں گا. تو جس نے لبیک کہا میں آ رہا ہوں کہہ دیا، وہ پیدا ہوا ہو یا پیدا نہ ہوا ہو یا قیامت تک پیدا ہوتا رہے، ایسے سارے انسان قیامت تک حج کو جاتے رہیں گے. ابراہیم کی آواز کی قوت یہ تھی کہ اس کا جواب قیامت تک. بہت توجہ فرمائیے گا، یہ سدائے ابراہیم کی قوت تھی کہ آواز اپنے زمانے لگی، جواب قیامت تک ملتا رہے گا. یہ ابراہیم نے اس کی قوت کہاں سے آئی؟ نوح کے پاس تو یہ قوت نہیں تھی، آدم کے پاس تو یہ قوت نہیں تھی، موسیٰ کے پاس یہ قوت نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ قوت نہیں تھی کہ اپنے زمانے میں آواز دے جواب قیامت تک آئے. یہ قوت تنہا ابراہیم نے. تو تلاش کرو کہ ہے کوئی ایسی صفت ابراہیم میں جو سارے انبیاء میں نہ ہو. تو ایک ہی صفت ایسی ہے جس کے مطابق قرآن نے اعلان کیا، انی جاعل کا للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں سارے انسانوں کا امام بنایا. تو جب امام بنایا تو اتنی قوت تھی کہ اپنے زمانے میں آواز دے قیامت تک جواب ملتا رہے. تو اب جو بھی امام ہوگا، جو بھی امام ہوگا اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ اپنے زمانے میں آواز دے جواب قیامت تک ملتا رہے. سید سجاد کو عاشور کے دن حسین ابن علی نے یہی تو کہا تھا کہ بیٹا جب مدینے واپس جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام پہنچا دینا. سید سجاد سے حسین ابن علی نے جو وصیت فرمائی تھی رخصت آخر کے وقت، وہ وصیت یہی تو تھی کہ بیٹا جب چھٹ کر مدینے جانا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچا دینا. حسین نے اپنے زمانے میں آواز دی، کہا سلام پہنچا دینا. جواب قیامت تک السلام علیکم آواز دوں گا، السلام علیکم آواز دوں گا.
میں رسول میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ہندو سال کا آغاز اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے کہ ہم عالم سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. سال کا پہلا نہیں ہمارا ہم عالم کریں گے, ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں اپنے ہم عالم. اور کہا صحیح بات تو یہ کہوں سچا جب مدینے جانا تو ہمارے دوستوں کو سلام کرتا جانا. السلام علیکم یا بات اللہ, السلام علیکم یا بات اللہ. جب چلنے لگے, جب مستقبل حاصل چلنے لگے تو پھر رکے, اور رکنے کے بعد پھر سید سجاد سے وصیت. پہلی وصیت میرا سلام پہنچانا, اور دوسری وصیت کہ سید سجاد جب مدینے واپس پہلا تو میرے دوستوں کی وجہ دینا شریف کو میرے چاہنے والوں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو تو پہلے میری پیاس کو یاد کرنا. شریف کو ازبمائی میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیا تو پہلے مجھے یاد کر لینا کہ ٹھنڈا پانی پینا, اور اس کے بعد آخری وصیت کی اور سمے تم ایک قدیم اور غریب اندرونی. اور میرے چاہنے والوں سنو اگر کسی پر دیوی کا تذکرہ آ جائے تو غربت میں مارا گیا ہو. پردیسی کا تذکرہ آ جائے, اگر تم یہ سنو کہ کوئی پردیسی مسافرت کے عالم میں ختم ہو گیا سمجھے ہوگی تو پہلے مجھ پر گرنا کرو, بعد میں اس پر گرنا کرنا. کیوں دیا جا رہا ہے میرا پیغام میرے شروع تک پہنچا. میری تقریر کے سلسلے کا عنوان ہے اسلام میں عقیدہ و عمل کی میزان. اسلام میں عقیدہ و عمل کی میزان, اسلام اور میزان عقیدہ و عمل یہ اتنا زور سے کیا گیا کہ میں دوستوں کو میرا پیغام ہو جاؤں. جب ٹھنڈا پانی پیے تو پہلے میرے پیاس کو یاد کریں. کسی پردیسی کی موت کا تذکرہ سنے تو پہلے مجھ پر گرنا کرے, بعد میں اس پر گرنا کرے. ہوتا ہے اسلامی ان تین جملوں کے ذریعے اپنی پوری شخصیت کو عالم اسلام کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. میرے بزرگوں اور میرے دوستوں, ان تین جملوں میں حسین اسلامی ہے اپنی پوری شخصیت عالم اسلام کے سامنے پیش کر دی. میرا سلام پہنچاؤ. سلام کے معنی کیا ہے؟ سلام علیکم, تم پر میری طرف سے سلامتی ہو. سلام علیکم, تم پر میری طرف سے سلامتی ہو. یعنی تم میرے شر سے, میری آفت سے, میرے ظلم سے محفوظ ہو. تو جب سارے عالم اسلام کو حسین نے سلام کہلوا دیا اور اتنی بات تو طے ہو گئی کہ حسین کسی کا برا بھی نہیں چاہ رہے تھے. ایک جملے میں حسین نے اپنے پورے کردار کی وضاحت کر دیا. تم سب سے سلام, تم سب سے سلام, یعنی تم پر میری طرف سے سلامتی ہو, میں تمہارا برا نہیں چاہتا. تو ہم معاہدے کے سامنے دونوں کردار آ گئے. ایک وہ جو سب کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے, دوسرا وہ تو
میں نے ایک جملے میں دونوں چیزیں سامنے پیش کر دی ہے. میں وہ جو ساری امت اسلامیہ کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. اور دوسرا لوگ جو مجھے زندہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے. اگلی بات یہ کہ نبی بیماریاں نے جو خط لکھا حاکم مدینہ گیا میرے پاس ابھی چند لمحات موجود اور میں چاہتا ہوں کہ مسائل سے کبھی دوسرے سنتے ہیں. میرا عنوان ہے اسلام میں عقیدہ اور عمل کی میزان. ترازو کیا ہے, میزان کیا ہے عقیدے کی, اور میزان کیا ہے عمل کی. ہمارے دین اسلام میں خط لکھا, یہ خط ہے یزید ابن معاویہ کی طرف سے حاکم مدینہ ولید کے نام. ولید امیر شام کا انتقال ہوا. میں آپ کے سامنے اس خط کا لفظی ترجمہ صحیح احتیاط کے ساتھ کر رہا ہوں. ولید امیر شام کا انتقال ہوا اور سارے عالم اسلام میں میری یعنی ولید کی بیعت کرنی ہے. تم ایسا کرو کہ درج ذیل جتنے اشخاص کے نام لکھ کر بھیج رہا ہوں ان سے بچو اقرار بیعت لے کر خط روانہ کرو. میرے جو نام ہے نیچے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان سب سے بیعت منفی سے بیعت کرنے تو بہت اچھا ہے. دونوں بچوں میں جہاں بیعت. پہلا نام حسین پیاری, دوسرا نام حضرت عبداللہ ابن عمر, تیسرا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر, چوتھا نام حضرت عبدالرحمان ابن ابی بکر. حسین پیاری, عبداللہ ابن زبیر, عبدالرحمان ابن ابی بکر, عبداللہ ابن عمر. یعنی تین بیٹے تین خلفائے راشدین. ان سے بجبر بیعت لے کر ہمیں اطلاع دے دو اور اگر یہ بیعت کرنا قبول نہ کرے تو اس خط کے جواب میں ان کے سر لے دو. خط ختم ہوا, مہر لگائی, یزید نے مان لیا. خط تاریخوں میں موجود ہے, ہر اس ڈاکومنٹ کو ہر تاریخ میں لے سکتے ہیں. جب خط ختم ہو گیا اور پروٹوٹ لکھا خلیفۃ المسلمین میں پڑھنے والے خلیفۃ المسلمین میں, اور اس میں یہ لکھا, میں آپ کے سامنے پوجا نہیں لگاؤں گا, اس میں یہ لکھا کہ فلاں شخص کا جو میں نے نام لکھا وہ فلاں طریقے سے بیعت پر راضی ہو سکتا ہے, اور فلاں شخص کو جو میں نے نام لکھا وہ فلاں دوسرے طریقے سے بیعت پر راضی ہو سکتا ہے, اور فلاں تیسرے شخص کا جو میں نے نام لکھا وہ اس طریقے سے بیعت پر راضی ہو سکتا ہے. اب رہ گیا حسین ابن علی, تو سوائے اس کے کوئی چارے کار نہیں ہے کہ یا تو مجبور کرو بیعت پر یا سر جواب میں لیں گے. ہسٹری میں وہ بھی تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبدالرحمان ابن ابی بکر, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت حسین ابن علی, چار بزرگوں کی ضرورت تھی. اور یہ نہیں دیا کہ کون کس طریقے سے بیعت پر راضی ہو سکتا ہے, اور آخر میں کہا کہ لیکن حسین راضی نہیں ہوگا اس کا سر لے لو. تو دشمن کی گواہی نے اتنا تو بتلا دیا کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا جیت سکتا ہے, یعنی کا بیٹا فروخت نہیں ہو سکتا. باپ کا بیٹا خریدا جا سکتا ہے, لیکن علی کا بیٹا خریدا نہیں جا سکتا. ہر بڑے باپ کا بیٹا سیکھ سکتا ہے, علی کا بیٹا سیکھ نہیں سکتا. ہر بڑے باپ کا بیٹا بیعت کر سکتا ہے, علی کا بیٹا بیعت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ علی کا بیٹا ہے. تو جب علی کا بیٹا بیعت نہ کرے تو کیا علی بیعت کر لے گا؟
فرمایا کہ زبیر اور حسین کی تیاری بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو جاری تھی، بات کو یہی آگے بڑھنا ہے، آپس میں گفتگو جاری تھی، اتنے میں حاجی نے مدینہ کا فاصل آیا، سلام کیا اور کہا کہ فضل رسول آپ کو حاجی نے طلب کیا ہے، آپ کہہ دو کہ ہم ابھی آ رہے ہیں، باقی چلا گیا، حسین کے ساتھوں میں مشہور ہوئے، کچھ دنوں کے بعد پھر فاصل آیا، آپ فضل رسول حاجی نے مدینہ آپ کے انتظار میں ہے، تو حسین کی تیاری جا رہا ہے، پھر دوسری مسئلہ فاصل کرانا قابل تشریح تھا، اصل تک اللہ سے حسین ہے، خدا اس تیاری سے سوال کیا کہ فضل رسول یہ بار بار مدینے کے ساتھ آنا، حاجی مدینہ کے ساتھ آنا، یہ بار بار آنا کسی خاص بات کی ہماری کرتا ہے، رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جا کر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، مناسب تو یہ ہے کہ راتوں رات کی تاریخی میں، رات کے اندھیرے میں آپ کے اہل مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کا بیٹا حاکم مدینہ سے چھپ کر رات کی تاریخی میں مدینہ چھوڑ کے چلا جائے، جو ہوگا وہ دیکھیں گے، آپ پسند رکھوں لیکن کچھ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کو بار بار کیوں بلایا جا رہا ہے، آگے آئی ہے ہم بات کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے اس سے دوپہر کو بات یہ ہے کہ شام میں امیر شام کا انتظام کرو، یہ عظیم کو خلافت بھی لکھی ہے اور یہ عظیم سے خط لکھا ہے کہ حسین سے بچہ کو بیان کرو کیا جواب میں اس کا سر ہمارے بال میں آپ حسن رسول کہ آپ کیا کریں گے، کہا کہ زبیر موقع کا انتظار کرو، ہم جو کریں گے تو اعلیٰ ان کی اشاعت کریں گے، زبیر موقع کا انتظار کرو، ہم جو عمل انجام دیں گے وہ اعلانیہ انجام دیں گے، پردے کے بارے میں کرو کیسے سلام تشریف لائے، جوانہ نے بڑی حاضری کو جمع کیا، سارے جوانوں کو لے کر دارال عمارہ تک پہنچی، دارال عمارہ میں داخل ہونے سے پہلے سارے جوانوں نے بڑی حاضری سے کہا کہ تم دروازے کے باہر ہے، اگر میری آواز بلند ہو جائے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم بے اختیار دارال عمارہ میں کر آنا، اور اگر میں آہستگی کے ساتھ شروع کر کے واپس چلا ہوں تو تمہارے دارال عمارہ میں گھسنے کی ضرورت نہیں جائے گی، یہ تنظیم کی اندر تعلیم ہوئی، سے سر پر اس کا تعلیم کی، یہ عظیم کا حسین کی سروں پہ رکھ دیا، کئی تعلیم اور پیشوں پہ رکھا ایمان نے اس کو کہا اور بے اختیار فرمایا اتنا لکھنا وہ اتنا لہرائی ابھی تو دربار کا مطالبہ ہوئی، میں ابھی مسائل تک نہیں پہنچا ہوں، میری خواہش یہی کہ ان تقریروں میں میرے نوجوان دوست کچھ تاریخوں سے بھی واقف ہوتے جائیں، کہا اتنا لکھنا وہ اتنا الیہ راجعون بیعت کرنی ہے، سوائے دو اشخاص کے ان کا ذکر اس خطوں موجود ہے، ساری ملت اسلامیہ یزید کی بیعت کر چکی ہے، حدیث اللہ کا مجھے فرمائیے مریض نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ ساری ملت اسلامیہ یزید کی خلافت پر متفق ہو چکی تھی، ان چار اشخاص کو چھوڑ کر ان لوگوں میں بڑے بڑے رسول کے چاہنے والے بھی تھے، رسول کے دوست بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، راویان حدیث بھی تھے، آج کی اصطلاح میں راویان حدیث بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، رسول کے چاہنے والے بھی تھے، رسول کے ساتھی بھی تھے، لیکن یزید کی بیعت کر چکے تھے، تو آج کی اصطلاح میں راویوں کے، حافظوں کے، دوستوں کے،
زمین تجھے تھے، سارے ووٹ زمین تجھے تھے. اس ایک ووٹ میں وہ کمال کیا تھا. سارے ووٹ زمین کے بعد، ساری رائے زمین کے بعد، ووٹ آف کانفیڈینس سارا کا سارا زمین کے بعد، اس ایک ووٹ میں وہ کیا کمال تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کرے تو اس کا سر لے لو. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ سارے ووٹ ایک طرف ہو لیکن دین کی نام اتاری سے علی کی بیعت ہے. بار بار تفصیل کے ساتھ عرض کرتا چلوں گا. غریب میں نے رکھ پڑا رات کی بیعت سے فائدہ کیا ترقی ہوگی تو دیکھیں گے یہ کیسے ہو گئی. دوسرا داری عمارت سے باہر نکلنا چاہتے تھے جو غریب کے تشہیر میں میدان میں یہ کہا کہ امیر اگر حسین بہاری اس وقت بیعت کیے بغیر باہر چلے گئے تو خدا نہیں لگتا پھر حسین تو کیا حسین کی خیال کے ساتھ بھی نہ پا سکے. اس لیے علی بچہ میں بیعت دے لے بچہ میں علی بیعت دے لے. یہ سننا تھا کہ حسین بہاری کی آواز بلند ہو گئی بیعت یا سیدنا رسول اللہ. تجھے تو ہمارا نانا اللہ کا رسول شہر مدینہ سے باہر نکال چکا ہے، تو مدینے میں کیسے داخل ہو گیا؟ تاریخ کو تاریخ سے ملاتے چلے، تاریخ کو تاریخ سے ملاتے چلے تو اس پر وائے ہو. ہمارے نانا رسول اللہ نے تجھے مدینہ سے نکال دیا تھا تو مدینے میں کیسے معلوم ہوا؟ تو مدینے میں کیسے معلوم ہوا؟ تو ایک اصول حسین دے کے چلے کہ جو نکالا جائے تو پھر واپس نہ آئے. اور ہمارے مقابلے کی بات کرتا ہے بنتا ہے ایک آئی بتا کی رکو کرے بنائے کرتے خدا کی قسم ہم پہلے بیٹھے نہ پوچھتے ہم نبوت کے اہل بیٹھے معصوم جملے بول رہا ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کے اہل بیٹھے ورنہ بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی. ہم اہل بیٹھے نہ پوچھتے ہم رسالت کی جائے کرا رہے رسالت کی جائے کرا رہے ہم یہ الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے. ہمارے مکانات فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. ہم ایک کائنات میں حکم و حکومت کے بارے میں اب کوئی حکومت کرے کسی زمانے میں تعلیم کے کسی زمانے کوئی حکومت کرے اگر حسین بچے ہیں تو حاکم حسین ہی رہیں گے. اللہ یہ سلسلہ ہدایت آسان کر دیجیے. اللہ اس سلسلہ ہدایت کو ہماری ہی نسل کے انسان کا ختم کر دے گا. یہ کیسے باہر آ گئے میں کل شک کر ان منزلوں سے گزرا ہوں دو راتوں تک وہاں نکلے تنگے مانا تھے جوانا نے بھائی حاجی کھڑے تھے ایک مسئلہ ابو الفضیل عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا بات نہیں
پہننے کے عادی ہیں، میں ان کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں اور انہیں گواہ بھی بنا رہا ہوں کہ خدا کی قسم ممبر پر بیٹھنے کے بعد پہلی تاریخ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسائل پر آواز کس مقام سے کیا جائے. مسائل کو اپنے رسول سے شروع کروں، مسائل کو اپنے بھیا سے شروع کروں، مسائل کو آنے حسین سے شروع کروں، کہاں سے مصیبت سے شروع کروں. نے پوچھا کچھ نہیں پوچھا، حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی. امام مضبوط رہنا اور عباس امامت کے مزاج کو اتنا پہچاننے والے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، تلوار میدان سے نکالی، قدموں میں ڈال دی. سلمان اٹھا لو عباس سلمان کو گھر میں اندر رکھنا تھا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ ہمارے سمجھ میں کیا کرو. اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب ہمارے سمجھ تیار کرو. ہمارے سمجھ کی تیاری میں مشغول ہوئے اور خدا پیارے نے یہ طے دیا کہ ہم وطن چھوڑ دیں گے. وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. ہر انسان نغمے مکانی کرتا ہے، ہر انسان مکان منتقل کرتا ہے، ہر انسان شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر پہنچایا کرتا ہے. لیکن یہ وہ شہر جس میں حسین پیدا ہوئے، جس کی گلیوں میں حسین اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھیلتے رہے، یہ وہ شہر جس کی گلیوں میں بہنیں آئی ہوئی حسین اس شہر کو چھوڑ کے جا رہے. رات کا وقت آیا، رات کا وقت آیا. سب سے پہلے اپنے بھائی حسن کی قبر میں تکلیف لے گئے. غلام بیٹھ گئے، سلام دیا، بھیا میرا سلام نہیں ہے. اور کہا کہ بھیا اگر زمانہ مہلت دیتا تو آپ کا بھائی آپ کے قبر کی غلامت کو چھوڑ کر آج مدینے چلا جاتا. سلام کیا، حسن کی ابھی تو آئے غریب رسول پر اور پکارتے ہوئے آئے السلام علیکم یا جنتا. پکارتے ہوئے آئے نانا میرا سلام قبول کیجیے، نانا میرا سلام قبول کیجیے. دونوں ہاتھ ذریعے رسول کرا لیے اور کہا کہ نانا آپ کی امت سے بہت آیا ہے. نانا آپ کی مجھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نانا روتے روتے آنند کے ہاتھ میں چلنے لگے. دیکھا کہ نانا سامنے تشریف فرما ہے، رو کے کہنے لگے کہ نانا آج وہ دن آ گیا کہ آپ کی امت والے آپ کے نوازے سے بیٹھ کے مطالبہ کر رہے، کہاں حسین مت کر رہا ہو، تمہارے آنے کا وقت آ گیا. حسین مت کر رہا ہو، تمہارے واپس آنے کا وقت آ گیا. تقریب کا آخری جملہ سنے، تقریب کا آخری جملہ سنے، میں جانتا ہوں یہ سننا تھا کہ حسین کی یاد ہوئی، چہرہ بچا خوشحال سے ساری چیزوں کو
بنا